جی پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب تأذن آگاہ کر دیا ربکم تمہارے رب لئن شکرتم بخدا اگر تم شکر کرو گے لأزیدنکم تو میں ضرور بڑھا دوں گا تمہارے لیے. وَلَئِن اور بخدا اگر کفرتم تم ناشکری کرو گے ان بے شک عذابی میرا عذاب لشدید البتہ سخت ہے. وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام ان اگر تکفروا تم ناشکری کرو انتم تم ومن اور وہ مخلوقات فی الارض جو زمین میں ہے جمیعا ساری کی ساری فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالی لغنی البتہ بے نیاز ہے حمید تعریفوں والا ہے. الم یأتکم کیا نہیں آئی تمہارے پاس نبأ الذین خبر ان لوگوں کی من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں قوم نوح یعنی قوم نوح کی قوم عاد کی اور قوم سمود کی والذین اور ان لوگوں کی خبر من بعدہم جو ان کے بعد گزرے ہیں لا یعلمہم نہیں جانتا ان کو الا اللہ مگر اللہ. جاءتہم لائے تھے ان کے پاس رسولہم ان کے پیغمبر بالبینات واضح نشانیاں فردوا بس انہوں نے لوٹائے ایدیہم اپنے ہاتھ فی افواہہم اپنی منہوں میں وقالوا اور کہا انا کفرنا کہ بے شک ہم نے انکار کر دیا بما اس چیز کا ارسلتم بہ کہ جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے. وَإِنَّا اور بے شک ہم لفی شک البتہ شک میں ہیں مما اس چیز کے بارے میں تدعوننا الیہ جس کی طرف تم ہمیں پکارتے ہو مریب بے چین کرنے والا شک. قالت کہا رسولہم ان کے پیغمبروں نے افی اللہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کا یدعوکم وہ پکارتا ہے تمہیں لیغفر لکم تاکہ معاف کر دے تمہارے لیے من ذنوبکم تمہارے گناہ ویؤخرکم اور مؤخر کر دے تمہیں الی اجل مسمى ایک مدت مقرر تک. قالوا کہنے لگے وہ ان انتم نہیں ہو تم الا بشر مگر انسان مثلنا ہم جیسے تریدون تم چاہتے ہو ان تصدون کہ روک دو ہمیں اما اس چیز کان یعبدوہ آباؤنا کہ جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا. فأتونا بس لے آؤ ہمارے پاس بسلطان مبین دلیل واضح. قالت لهم کہا ان سے رسولہم ان کے پیغمبروں ان نحن نہیں ہیں ہم الا مگر بشر مثلکم انسان تم جیسے ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی یمن احسان کرتا ہے علی من یشاء جس پر بھی چاہتا ہے میرے عبادت کے بندوں میں سے. وما کان لنا اور نہیں ہے
ہمارے لیے حق یا اختیار ان نأتیکم کہ ہم لے آئے تمہارے پاس بسلطان کوئی دلیل الا بإذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ اور بس اللہ پر ہی فلیتوکل بس بھروسہ کرنا چاہیے المؤمنون مومنوں کو، وما لنا اور ہمیں کیا ہوا، ہمارے لیے کیا مانع ہے اللہ نتوکل کہ ہم نہ بھروسہ کریں علی اللہ اللہ پر، وقت اور تحقیق ہدانا اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہمارے سبولنا ہمارے راستوں کی، وَلَنَصْبِرَنَّ اور ہم ضرور صبر کریں گے عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ان تکلیفوں پر جو تم نے ہمیں دی، وَعَلَى اللَّهِ اور بس اللہ پر فَلْيَتَوَكَّلْ بس چاہیے کہ بھروسہ کر لے بھروسہ کرنے والے، وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے کفر جنہوں نے کفر کے لیے رسول اپنے پیغمبروں سے انخرجنکم کہ ہم ضرور تمہیں نکالیں کہ من ارضنا اپنی زمینوں سے او لتعودن فی ملتنا یہ ہے کہ تم لوٹ جاؤ ہمارے ملت میں، فاوحا الیہم بس وحی کہ ان کی طرف ربوں کے رب نے لنہلکن الظالمین کہ ہم ضرور ہلاک کریں گے ظلم کرنے والے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ ہم ضرور بسائیں گے تمہیں زمین میں من بعد ان کے بعد، ذالک یہ حکم ہے لمن اس شخص کے لیے خوف مقام جو کھڑا ہو گیا میرے ساتھ جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وخوف وعیدی اور ڈر گیا میری سزا سے، واستفتحوا اور انہوں نے فتح طلب کی، وخاب اور نامراد ہوگا کل جبار ہر سرکش عنید ضد، من وراء اس کے آگے جہنم ویسقا اور پلایا جائے گا اس کو بماء صدید پیپ والے پانی سے، یتجرعہ گھوٹ کر پیے گا، ولا یکاد یسیغہ اور نہیں اس کو حلق سے اتار سکے گا، ویأتیہ الموت اور آئے گی اس کے پاس موت من کل مکان ہر جگہ سے، وما هو بمیت اور نہیں وہ مرنے والا ہوگا، ومن وراء اس کے آگے عذاب غلیظ عذاب ہے گاڑا، مثل الذین مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا برب اپنے رب کا، اعمال ان کے اعمال کا رماد راکھ کی طرح ہے، اشتدت بھی الریح کہ سخت ہوا اس کو لے اڑے، فی یوم عاصف پھر ایک آندھی والے دن میں، لا یقدرون نہیں وہ قادر ہوں گے، مما اس چیز میں سے کسبوا جو انہوں نے کمائی ہوئی علی شیء کسی بھی چیز پر، ذالک وہ الضلال البعید یہ گمراہی ہے دور والی، الم تری کہ آپ نے دیکھا ان اللہ خلق السماوات والارض کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو بالحق حق کے ساتھ، ان یشاء یذہبکم اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں، ویأتی بخلق جدید اور لے نئی مخلوق، وما ذلک علی اللہ بعزیز اور نہیں اللہ پر کوئی مشکل، وبرزوا للہ اور وہ ظاہر ہوں گے اللہ کے لیے جميعاً سب کے سب، فقال الضعفاء بس کہیں گے کمزور، للذین ان کے بارے میں استکبروا جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، انا کنا لکم ان سے کہیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، انا کنا لکم کہ بے شک ہم تو تھے تمہارے تبعا تابع، فہل انتم مغرون کیا بس تم دور کرنے والے عنا ہم سے من عذاب اللہ اللہ کے عذاب میں سے من شیء کچھ، قالوا کہیں گے لو ہدانا اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی لہدیناکم تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے، سواء برابر ہے علینا ہم پر، اجازعنا کہ ہم بے صبری کریں رونا دھونا کریں، ہم صبر یا صبر کریں، ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے محیص سے کوئی بھاگنے کی جگہ یا پناہ کی جگہ۔ واستفتحوا اور انہوں نے فتح طلب، وخاب اور نامراد ہو گیا، کل جبار ہر کا سرکش عنید ضد، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، وہی تذکرہ چل رہا ہے، تأذن یا تأذن باب تفاعل سے وہ آگاہ کر جتلانا، جب موسیٰ علیہ السلام وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ اور جب آگاہ کر دیا تمہارے رب نے لئن شکرتم لأزیدنکم اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے اور بڑھا دوں گا، اگر میں شکر کروں گا تو میرا عذاب کیا ہے؟ سخت ہے، ٹھیک ہے، شکر
اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کرتا ہے تو شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں، نہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ اور شکر اللہ تعالیٰ کا بھی اور انسانوں کا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ آپ کو کافی عرصے بعد میں آ رہے جی خیریت کہاں تھے؟ اچھا، تو یہ ہے، تو شکر بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کرے، بہت بڑی نعمت۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور دے دی، تو اس نے وہ کھجور ایسے پھینک دی کہ اللہ کے پیغمبر ہو کر ایک کھجور دیتے ہو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اس کو پکڑا دی، وہ بہت خوش ہو گئے، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول کے ہاتھ سے مجھے کھجور مل رہی ہے، یہ تبرک ہے، اس کو کبھی بھی میں اپنے آپ سے الگ نہیں کروں گا، اپنے پاس رکھوں گا بطور تبرک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کو ادھر وہ 40 درہم پڑے وہ بھی دے دو۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دیکھیں شکر کیا، 40 درہم اور بھی مل گئے۔ سمجھ آ گئی؟ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام ان تکفروا انت ومن فی الارض جميعا، کہ اگر تم اور جو بھی مخلوقات زمین میں ناشکری کرو گے فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ تعالیٰ بے شک بے نیاز تعریف والا، حمید محمود، یہ میں لوگوں کو فرق بتا چکا ہوں حمید اور محمود۔ تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، شکر کی ضرورت تمہیں ہے، تمہیں فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے شکر سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، تمہیں ہوگا۔ الم یأتکم، تو اصل میں کیا تھا؟ یأتیکم، آتا یأتی، تو لم داخل ہو گیا، لم نے کیا کیا؟ جزم دے دی یا وہ حذف کر دی۔ الم یأتکم، نبا خبر کو کہتے ہیں، اور نبا کی تحقیق ہم پہلے کر چکے ہیں۔ نبا پہ چونکہ قرآن رسم الختم ہے، نبا کے آخر میں واو ہے نا، اس کے اوپر حمزہ ہے، یعنی حمزہ نکل جاتا ہے واو کے اوپر، تو یہ ایک طرح کی مشابہت ہو گئی جمع کے ساتھ، تو اس لیے آخر میں الف بھی آ رہا ہے۔ حالانکہ الف تو نہیں آنا چاہیے نا، لیکن مشابہت کو جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یتلو میں یدعو میں واحد کا صیغہ ہے لیکن آخر میں واو ہے، تو قرآن پاک میں یدعو یتلو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ الف ہے، تو جمع کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے الف آ رہا ہے۔ الم یأتکم نبأ، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی قوم عاد، قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود۔ یہ قوم عاد، قوم نوح، عاد، ثمود، یہ کہ بدل ہے کس سے؟ الذین سے۔ والذین من بعد، اور ان کی خبر بھی جو ان کے بعد گزری ہے۔ والذین من بعد، اس کو عطف کر سکتے ہیں آپ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود پر بھی، اور الذین من قبل، الذین پر بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ عطف کر سکتے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ لا یعلمهم الا اللہ، نہیں جانتا ان کو مگر اللہ۔ ان سب کو ایسے پیغمبر گزرے ہیں، ایسے قوم گزرے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں، نام بھی نہیں سنا، ہمیں تو صرف کچھ کا نام سنا ہے بس۔ بہت ساری امتیں گزرے ہیں، بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں، ہمیں تو نام کا بھی نہیں پتہ، صرف اللہ جانتے ہیں ان کو۔ لیکن جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ہمارا عقیدہ وہ سارے کیا تھے؟ برحق تھے۔ اس طرح کلاس میں نہیں بیٹھتے تو ٹھوک اتار یہ تو کی شروع کرتا ہے، یہ کلاس ہے، درگاہ ہے، سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ جی جاءتهم رسلهم بالبینات، آج آپ نے ٹوپی اتاری ہے تو کل کو آپ قمیص اتار دیں گے، پرسوں کو کچھ اور بھی اتاریں گے آپ، سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ جاءتهم رسلهم بالبینات، لائے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشان، کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، عطایت تھی جا جیو کا جب صرف با آ جائے تو متعدی بن جاتے ہیں،
تو آنے کے معنی میں نہیں، لانے کے معنی میں واضح نہیں ہے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے لوٹا دیے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں۔ اچھا، اس قول فردوا ایدیہم فی افواہہم، اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک تو میں نے ترجمہ کیا ہے، کیا میں نے ترجمہ کیا؟ انہوں نے اپنے ہاتھ لوٹا دیے اپنے منہ میں، ٹھیک ہے، اور یہ قول ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹھیک ہے جی، کہ جب ان کے پیغمبر مازن شرع ان کے پاس لے آئے، ان کو دعوت دینے لگے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لوٹا دی، انہیں عزو علیہ، وہ نا دانتوں سے ایسے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے۔ سمجھ آ گئی؟ جو پریشانی یا تکبر کی وجہ سے، ایک اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ لوٹا دیے ان کے منہ میں، پھر ان سے کہا بس کرو نہ کرو یہ بات، یہ دعوت ہمیں نہ تو بس کرو، یا والد ہمیں نہ سنا۔ سمجھ آ گئی؟ تو فردو کے ضمیر تو ان کی طرف، کفار کی طرف، اور ایدیہم پیغمبروں کی، وہ بھی ان کی طرف، ضمیر فی افواہہم، ہم ضمیر پیغمبروں کی طرف۔ سمجھ آ گئی؟ تیسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کے ہاتھ اٹھا کر ان کے منہ پہ رکھ دی۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، ایدیہم کے ضمیر بھی پیغمبروں کی طرف، فی افواہہم کے ضمیر بھی پیغمبر، ان کے ہاتھ اٹھا کر ان کے اوپر رکھ کے بس۔ اور چوتھا احتمال یہ ہے جو سب سے کمزور احتمال ہے، صرف احتمال کے درجے تک ہے بس، کہ فردوا ایدیہم، کہ انہوں نے ان پیغمبروں کے ہاتھ لوٹا دی اپنے منہ، ان کے ہاتھ اٹھا کر اپنے منہ پہ رکھے۔ ایدیہم ضمیر پیغمبروں کی طرف، فی افواہہم کفار کی طرف، لیکن صرف احتمال ہی بس۔ لیکن پہلا احتمال راجح ہے جو میں نے آپ کو بتایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ وقالوا انا کفرنا، لیکن بہرحال یہ آپ سے امتحان میں کہیں بھی سوال تو آ سکتا ہے، تو احتمال آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، چار احتمال۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو انکار کر کے اس چیز کا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا، ہم نہیں مانتے تمہیں، پیغمبر ہم سے کہا۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور ہم تو شک میں ہیں اس چیز کے بارے جس سے کی طرف تم ہمیں بلاتے ہیں۔ مریب ہے، شک مریب، بے چین کرنے والا، پہلے بھی بات گزر چکی ہے۔ قالت رسلهم، ان کے پیغمبروں نے کہا افی اللہ شک، کہ اللہ کے بارے میں شک ہے، جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا فاطر صفت ہے اللہ کی، اس کے بارے میں کیسے شک کرتے ہیں؟ جو کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کے بارے میں تم شک کر دیں۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ پکارتا ہے تمہیں تاکہ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے، تمہیں ایک مقرر وقت تک کیا کر دے، مقرر مدت تک کیا کر دے، مؤخر کر دے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک مقرر وقت آئے گا، قیامت آئے گی، جزا سزا ہوگی، حساب کتاب ہوگا، سمجھ آ گئی، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی۔ قال، تم نے کہا ان انتم الا بشر، کفار نے کہا، امتیوں نے کہا نہیں یہ تم مگر ہم جیسے پیغمبر ہوں، ہم جیسے انسان ہوں تو ہم تمہاری پیروی کیسے کر لیں؟ تمہیں کیا برتری، کیا فضیلت حاصل ہے ہم پر، ہم کیوں تمہاری پیروی کریں؟ تریدون ان تصدون، تم چاہتے ہو کہ ان تصدون، کہ تم روک دو ہمیں، ان تصدون، ان مصدریہ ناصب، تو اصل میں تصددوننا، تصددوننا، پھر ادغام ہو گیا تصدون، پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان مصدریہ ہے ناصبہ ہے، تو انہوں نے اعرابی کو کیا کر دیا، گرا دیا، نانا سے اس کو گرا کے نہ کر دیا۔ سمجھ آ کہ تم روکتے ہو ہمیں عما اس چیز سے کانا یعبدہ آباؤنا، جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ فأتونا، بس لے واضح نشانی، واضح نشانی جو ہے وہ لے، اور پھر ہم تب ہم کو آپ کو مانیں گے، ایسے ہم نہیں مان سکتے، یعنی کوئی فرمائش معجزہ جو ہے نا وہ ہمیں دکھا دیا۔ قالت لهم رسلهم، ان سے کہا ان کی پیغمبروں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں، انہوں نے اعتراض کیا تھا نا
ان انتم الا بشر مثلکم، تم تو ہمارے جیسے انسان. اس کا جواب دے رہے کہ ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ ہم کوئی اور مخلوق ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ ہم فرشتے ہیں؟ ہم انسان ہی تو ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا جس پر چاہتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پتھر کئی طرح کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے اس پہ کہ نہیں. تو انسان ہے، پیغمبر انسان ہے. یہ اس انسانوں کی نفی نہیں ہے، لیکن وہ پیغمبر ہے، یہ فرق ہے. اور تم امتی ہو، آسمان و زمین سے زیادہ فرق ہے. تو پہلے جواب دیا کہ ہم تو اس کی نفی نہیں کرتے. اور وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان، انہوں نے کہا فأتونا بسلطان مبین، لے آؤ کوئی واضح نشانی فرمائش معجزہ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. میں پہلے کئی دفعہ باتیں عرض ہو چکی ہے کہ معجزہ جو ہے پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ معجزہ کے بارے میں تو پیغمبر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اچانک وہ اس کے ہاتھ سے سرزد ہو جاتا ہے. تو یہ کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. سمجھ آئے؟ وعلی اللہ فلیتوکل، تو وعلی اللہ متعلق مقدم ہے فلیتوکل المؤمنون علی اللہ. اصل یہ بس اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو. وما لنا الا نتوکل علی اللہ، کیا مومن بھروسہ کریں اللہ پر؟ تو ہم بھی تو مومن ہیں. پیغمبر نے کہا ہم بھی مومن ہیں. وہ کیا ہو گیا کہ اللہ بھروسہ کرے اللہ پر. وقد ہدانا یعنی ہداہم، اس نے ہمیں جو ہے نا ہدایت کے ہماری رہنمائی کیا، رسول نے ہمارے راستوں میں. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور صبر کریں گے ان اذیتوں پر جو تم آذیتم. ہم لوگوں نے پڑھا تم اور ہم کے بعد واو زمین یہ کیا نام ہے، نا زمین وغیرہ ذالک، ہو زمین کیا ضمیر منصوب کیا ہو جائے متصل ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ واو لگاتے ہیں. سمجھا؟ تو اس سے آ جائے تم لوگ. وعلی اللہ فلیتوکل، ادھر بھی علی اللہ متعلق مقدم، فلیتوکل المتوکلون علی اللہ. سب کو بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پر. ہم بھی بھروسہ کر رہے پیغمبر، تو بھی بھروسہ کرنا چاہیے. وقال الذین کفروا لرسلهم، اور کہا کافروں نے اپنے پیغمبروں سے لنخرجنکم من ارضنا، کہ یا تو ہم تمہیں نکال دیں گے اپنے زمین سے، یا تم لوٹ آؤ ہماری ملت میں، لوٹ آؤ. لتعودن سے کہ لتعودن، کہا تمہارے پاس دو اختیار، یا تو ہم پیغمبروں سے کہا تمہیں جلا وطن کر دیں، یہاں سے نکال دیں، سمجھ آ گئی، یا تم لوٹ آؤ ہماری ملت. عاد یعود کا مطلب کیا ہونا، لوٹ آنا. لوٹ آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے ایک جگہ پر ہو، ایک چیز پر ہو، ایک کام پر ہو، دوبارہ اس کو شروع کریں. تو لوٹ آنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ پیغمبر پہلے ان کے دین پر تھے، پھر جو ہے نا انہوں نے حق دین اختیار کر لی. اس کا مطلب تو یہ ہوا. تو ایسا نہیں ہے، اعلان نبوت سے پہلے پیغمبر خاموش ہوتا ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، دعوت دیتا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی حکم نہیں ملا ہوتا پیغمبر کو. تو قوم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی خاموشی سے یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، ہماری ملت پر ہے، ہمارے دین پر ہے. تو پیغمبروں نے ایسا کیا تو انہوں نے یہ سمجھے. پھر جب دین دعوت دینے لگے میں کہا اچھا تم نے ہماری ملت چھوڑ دی، حالانکہ پیغمبر ان کی ملت پر تھے نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے. تو اس لیے کیا کہا وَلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ أَنَّهُ لِكَنَّ الظَّالِمِينَ، وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالم. اور وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور بسائیں گے ہم ضرور تم کو ان کے بعد. سمجھ آئے کہ ان کی جگہ پر تمہیں بسائیں گے. اور یہ بسانا یہ اس کے لیے جو ہمارے سے مقامی میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے سزا سے ڈرے. وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے کیا کی، فتح طلب کا، فتح مانگا، یا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں فیصلہ مانگا. اور کیا مانگا انہوں نے، فیصلہ طلب کیا. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور نامراد ہوا ہر سرکش ضدی. پھر فیصلہ آ گیا اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے. تو پھر جبار کو اور عنید کو کیا ہونا تھا،
نقصان ہونا تھا. من ورائی، ورا کا لفظ آپ لوگوں نے پڑھا، ورا ازدار میں سے، ورا کا لفظ پیچھے بھی، ورا کا لفظ آگے. تو یہاں پر ہم نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس کے آگے جہنم، جہنم پیچھے نہیں ہے، جہنم آگے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے آگے جہنم، اس کو پلایا جائے گا ماء صدید. کس سے؟ پیپ والے پانی سے. ماء صدید کی ترکیب جیسے خاتم فضت، سمجھ آ، جبۃ صوف، اس طرح کی ترکیب. پیپ کا پانی ہوگا. حدیث شریف میں اگر پانی مانگیں گے تو پیپ کا پانی دیا جائے گا. وہ پی نہیں سکیں گے، زبردست سے ان کو پلایا جائے گا. وہ جب پئیں گے کیسے پی سکیں گے؟ وہ پی نہیں سکتے، گھوٹ گھوٹ کر پئیں گے تو وہ جو اندر آنتے ہوں گے وہ کٹ جائیں گے اس کی وجہ سے، اور پخانہ کے راستے سے نکل جائیں گے. سمجھ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس قرآن بدولت عذاب سے ہمارے حفاظت فرمائے، جہنم کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تجربہ گھوٹ گھوٹ کر اس کو پیے گا. بلایا کادو یہ سیگو، اور قریب نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرتے اس کو حلق چکا. کادا یا کادو کا ضابطہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں. سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے کہ مثبت ہو منفی ہو، منفی ہو مثبت ہو. صرف ایک جگہ جو ہے وہ اس سے مستثنا ہو، ایک جگہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. لم یکد یا راحہ، یہ بات پہلے کئی دفعہ ہو چکی ہے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور آئے گی اس کے پاس موت، من کل مکان، ہر طرف سے، لیکن مرنے والا ہوگا نہیں. موت ہی موت ہوگی، ہر طرف آگ ہی آگ ہے. اس میں ایسے صورتحال میں انسان مرتا ہے، کتنا جلے انسان تو 5-10 منٹ میں جلنے کے بعد مر جاتا ہے، لیکن وہ مرے گا نہیں. یہی تو عذاب ہے. ومن وراء، اس کے آگے عذاب ہو غلیظ، گاڑا عذاب ہو. سمجھ آ گئے؟ ومن وراء آگے کے معنی. مثل الذین، مثال ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، اعمال، ان کے اعمال کرماد، راکھ کی طرح ہو. اشتدت بالريح، اشتدت کہ ہوا لے اڑے، ہوا سخت ہوا چاہے اس کو آندھی والے دیں، سخت ہوا اس کو لے اڑے آندھی والے دیں. راکھ ہے، راکھ جمع ہوتی ہے ڈھیر لگتی ہے، ڈھیر بن جاتا ہے. جب نظر آتی ہے او تو بہت ڈھیر ہے، اتنی ساری راکھ. لیکن جب ہوا آتی ہے تو ایک منٹ آنن فانن اڑا دیتی ہے رات. تو کفار کے اعمال بھی، جو اعمال اگر وہ کوئی نیک اعمال بھی کرتے رہے نا دنیا میں، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، مدرسے بھی چلاتے ہیں، مسجد بھی بناتے ہیں. سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ کتنے اسپتال چلا رہے ہیں، کتنے ٹرسٹ چلا رہے ہیں. تو یہ چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے بالکل غیر معتبر، ایمان کے بغیر اعمال غیر معتبر ہوتے ہیں. تو یہ راکھ کی طرح اعمال جمع تو ہو نا، ڈھیر ہے، لیکن حیثیت ان کے جیسے راکھ کی کوئی نہیں. اسی طرح جو قیامت کے دن کی ہوا ہوگی وہ ان کے اعمال کو کیا کر دے گی؟ اڑا دے گی، ختم. لا یقدرون بما کسبوا علی شیء، نہیں قادر ہوں گے اس کمائی میں سے جنہوں نے کمائی کسی بھی چیز پر، کچھ بھی اس کا فضل نہیں ملے گا. ذالک هو الضلال البعید، یہ گمراہی ہے دور والی گمراہی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ٹائم ہو گیا، دعائیں تو نہیں ملی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.